السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ آج میں آپ کو استغفار کی فضیلت جو ہے نا، جو میں نے وظیفہ کیا تھا اور میری زندگی کا انتہائی کامیاب اور پر اثر جو وظیفہ تھا نا، وہ استغفار کا تھا، جو کہ میں نے پڑھا تھا آج سے، میں آن اینڈ آف پڑھتی رہتی ہوں، لیکن جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ میں نے پڑھا تھا آج سے 6 سال پہلے، جب مجھے میٹرنٹی پرابلم تھی، مطلب میرے بچے پیدا ہوتے تھے اور فوت ہو جاتے تھے، مطلب مجھے میٹرنٹی ایشو کافی رہے ہیں، وہ ایک بہت لانگ ہسٹری ہے۔ تو اس کے لیے جو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ تھا استغفار کا وظیفہ۔ تو استغفار کا جو وظیفہ تھا وہ میں ایک ہی ٹائم کرتی تھی، اور میں نے وہ وظیفہ شروع کیا تھا 1.25 مرتبہ، مطلب اول آخر درود شریف میں پڑھتی تھی، اور استغفار جتنا میرے سے ہو سکتا تھا، مطلب میں ظہر کے ٹائم پڑھا کرتی تھی۔ تو وہ میں نے تب مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اتنی جلدی سن لے گا، میں کیونکہ مایوس ہو چکی تھی۔ تو پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اور میں دن میں کاؤنٹ کر کے پڑھتی تھی، اور یہ میں نے پتہ نہیں 1.25 دفعہ جب میں نے کمپلیٹ کیا تھا، تو مجھے اس وظیفے سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ مطلب میں آج بھی نہیں پڑھتی نا، اگر یہ چیز اب میں گن کے نہیں پڑھتی، مطلب کاؤنٹ کر کے نہیں پڑھتی، تو یہ ہے کہ میں پڑھتی رہتی ہوں۔ تو جب میرے بچے نہیں تھے تو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا 1.25 مرتبہ، تو میں پڑھتی تھی اور میں کاؤنٹ کری جاتی تھی، پڑھتی تھی اور کاؤنٹ کری جاتی تھی۔ اور اس کے لیے ایک اور چیز جو میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے فجر کے ٹائم ایک تو میں نے تہجد پڑھنی شروع کی، اور اس میں میری ریگولیرٹی نہیں تھی، جب مجھے جاگ آ جاتی تھی، میں اٹھ جاتی تھی تو میں پڑھ لیتی تھی، اور پھر فجر پڑھ کے تو میں چاول جو ہوتے ہیں ان کا ایک ٹوٹا چاول ملتا ہے، مطلب چاولوں کے پیس جو ہوتے ہیں نا، ٹوٹا چاول ان کو بولتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو اول آخر درود شریف کی ایک تسبیح، اور بیچ میں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ میں فجر کے ٹائم پڑھتی تھی، اور اس کے بعد اپنے دوپٹے کی جھولی بنا کے اولاد کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیتی جاگتی اولاد دے، اور میرے تمام مسئلے مسائل زندگی کو جو ہیں وہ اللہ پاک حل کر دے، اور میرے پہ رحمت کے سائے کر دے۔ تو جناب صاحب میں وہ ایک مٹھی چاول اور ایک مٹھی جو ہے وہ چینی کی لے کے مطلب سورج تب نکل رہا ہوتا تھا، مطلب دن چڑھ رہا ہوتا تھا فجر کے بعد، مطلب ذکر اذکار جب میں کرتی تھی تو اتنا ٹائم تو لگ جاتا تھا، تو پھر میں وہ چاول اور وہ جو چینی ہے نا وہ اوپر پرندوں کو ڈال آتی تھی، اور باقاعدگی سے، اور میں نے کبھی اس چیز میں ناغہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر جناب صاحب اس کے بعد میں نیچے آ جاتی تھی، اور پھر آ کے میں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی تھی، اور میں نے اپنے دل میں ایک نام جو تھا وہ جو میرے دل میں آیا تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹی دے تو میں اس کا نام یہ رکھوں گی، اور بیٹی ہی کا نام میرے دل میں آیا تھا، تو میری بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی فاطمہ، اور اس کا نام بھی میں نے فاطمہ رکھا، اور ان کی دادی کو، فاطمہ کی جو دادی ہیں ماشاءاللہ سے، ان کو نام پسند تھا یسریٰ، تو پھر میں نے ان کی بات بھی نہیں ٹالی، کیونکہ پہلا حق تو دادیوں کا ہوتا ہے نا، تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں مطلب یسریٰ فاطمہ رکھ دیا جائے۔ تو اب میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ سے، پھر میں وہ آپ کو اپنی ہسٹری بتا رہی تھی کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اور ایک چیز پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے جلدی سے مطلب خوشخبری سنائی کہ مطلب میں پریگننٹ ہو گئی، اور مسئلے ویسے ہی آتے تھے، سیم وہی ایشوز آتے تھے جو لاسٹ مس کیریجز میں میری جو مطلب آپ کو بتایا نا کہ بڑی ورسٹ ہسٹری رہی، تو مسئلے مسائل سارے آتے رہے جوں کے جوں، لیکن جب فاطمہ پیدا ہونے والی ہوئی تو میں نے اپنی مطلب کچھ جو ہے عادتیں تھیں وہ بدلیں، میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا کہ میں دن بھر جھوٹ نہیں بولوں گی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت آسان تھا، میں اکیلے گھر میں رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور ایک میری میڈ، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جھوٹ بالکل نہیں بولوں گی، اور ڈیورنگ پریگننسی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں کہیں نہیں آتی تھی، کہیں نہیں جاتی تھی، اور مجھے اس چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور میں نے نماز پابندی سے ادا کی، اور 1.25 والا جو وظیفہ تھا اس نے اتنا زیادہ اثر کیا کہ مجھے پرابلمز آتے تھے، میں ہاسپٹل جاتی تھی لیکن سیفلی میں آ جاتی تھی، میری ڈاکٹر کوئی نہ کوئی اس چیز کا جو حل ہے وہ نکال دیتی تھی،
ٹھیک. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نے شروع کی تھی کہ ہر مہینے ہر منتھ میں سورہ بقرہ مطلب بچوں کو بلا کے عورتیں، اور اس کے لیے میں اپنے گھر میں مجھے مطلب ادھر شہر میں نا مطلب لوگ آتے نہیں ہیں پڑھنے نا، تو میں اپنی امی کے گھر جاتی تھی، ادھر جا کے میں کھانا بنواتی تھی اور پھر کھلا مطلب قرآن سورہ بقرہ جتنی پڑھی جاتی تھی، کبھی سورہ بقرہ، کبھی سورہ یاسین، کبھی سورہ رحمان، مطلب قرآن کی اتنی زیادہ تلاوت کروایا کرتی تھی اور پانی دم کروایا کرتی تھی، پھر میں وہ پانی اپنے گھر لے کے آیا کرتی تھی، پھر میں پانی پیا کرتی تھی. اور ہر نماز کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے پیٹ پہ آگے پیچھے ہاتھ سے پھونک مار کے دم کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیا کرتی تھی. اور ایک چیز اور جو میں کیا کرتی تھی وہ صدقہ تھا. میں نے وہ صدقہ مجھے یاد ہے کہ میں کیا کرتی تھی بدھ والے دن یا منگل والے دن صدقہ دیا کرتی تھی، بکرے کی سری کا صدقہ دیا کرتی تھی، جس سے میری ساری جو پریشانیاں تھیں نا وہ حل ہو جاتی تھیں. اور ایک اور چیز جو میں کثرت سے سنا کرتی تھی وہ تھی الرقیہ. 1 گھنٹہ 19 منٹ کا وہ ہوتا تھا اور وہ میں آنکھیں بند کر کے سنا کرتی تھی، بہت زیادہ دھیان سے سنا کرتی تھی. اور اس چیز نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثر کیا میرے پہ. میرے مسئلے آہستہ آہستہ سے حل ہونے شروع ہو گئے. میرے سارے پرابلمز جو تھے وہ آتے تھے لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رہتے تھے، مطلب میٹرنٹی کے حوالے سے، پریگنینسی کے حوالے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر و عافیت سے بیٹی دی جو آج ماشاء اللہ سے تقریباً 5 سال کی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسری بیٹی دی جو کہ ہے عنایا فاطمہ، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں پینسل کے ساتھ. اور مطلب یہ تھی میری ہسٹری اور استغفار کے وظیفے کی فضیلت. میں کہوں گی کہ اس میں ہر مشکل کا حل ہے، اس میں ہر ایک پریشانی کا حل ہے. آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، لیکن پوری نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے مشکلات حل کرنے کے لیے. کیونکہ میری امی کہتی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے نا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا. اور آج میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا 1000 کیا کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، چاند سی 2 بیٹیاں جو کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی جان ہے. اور ہم دونوں میں زندگی واپس آ گئی ہے اور ہم لوگ ان کو دیکھ کے جیتے ہیں. جن کو یہ پرابلم ہے وہ استغفار کا وظیفہ کریں، جس مرضی مقصد کے لیے کر رہے ہیں.